الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کچھ اشعار بیان سے پہلے ان کا عنوان ہے شان ایمان. نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی. کفر کی تاریکیوں میں ظلمت الحاد میں شمع ایمانی جلانا شان ہے ایمان کی. بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند بت پرستی کو مٹانا شان ہے ایمان کی. دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی. آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو جرأت ایمان دکھانا شان ہے ایمان کی. باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں اور جاں پر کھیل جانا شان ہے ایمان کی. نقش باطل کو مٹانا، نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے، نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے قوت حق کو بڑھانا شان ہے ایمان کی. ما سوی اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر ایک خدا سے لو لگانا شان ہے ایمان کی.
وقت کے طاغوت کی کر کے بغاوت برملا، سر در حق پر جھکانا شان ہے ایمان کی۔ پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، حریت کے گیت گانا شان ہے ایمان کی۔ سینچ کر اپنے لہو سے گلشن اسلام کو، رشک صد جنت بنانا شان ہے ایمان کی۔ کچھ پنجابی اشعار ہیں، لیکن زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں سناؤں گا، چونکہ یہ صرف پنجاب میں ہی سمجھے جا سکتے ہیں اور سنائے جا سکتے ہیں۔ سرحد کے لوگ یا دوسرے صوبوں کے اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے جس انداز سے کسی پنجابی شاعر نے ان کو ترتیب دیا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، کم و بیش 50 سال پہلے جب ہم پنجاب میں آئے تھے اور مدارس میں پڑھتے تھے تو توحیدیوں کے ایک نعت خوان جو آپ کے سامنے بھی آئے ہیں لیکن بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اس وقت انہوں نے پڑھی تھی اور وہ جوانی کا دور تھا۔ پنجابی زبان سے اس قدر ہمیں آگاہی تو نہیں جتنا آپ جانتے ہیں، لیکن ایک عرصہ پنجاب میں گزر چکا ہے تو سن سن کر کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگرچہ سناتے وقت وہ لب لہجہ تو شاید نہ اپنایا جا سکے جو پنجابیوں کا ہے، لیکن یہ ہے کہ مدعا تو بہرحال آپ ذرا سمجھ جائیں گے، اور اشعار مجھے بہت پسند ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے، اس واسطے میں اس کو آئندہ کے لیے موقوف رکھتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ جو شاید اس مسجد کی مجالس میں کئی بار پڑھی گئی اور کئی بار اس پر گفتگو بھی ہوئی، اس بار بھی گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ آیت کریمہ جمعے کے خطاب سے پہلے تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات سن چکے ہیں، اور اس کے بعد میں نے ترجمہ سنانا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی تشریح اور تفصیل کے ذیل میں وہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ سارے قرآن کی سب آیات میں اس آیت کو سب سے اونچا رتبہ حاصل ہے، بلکہ کسی بھی آسمانی کتاب، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، کسی بھی آسمانی کتاب میں اس شان کی آیت اللہ نے نہیں اتاری۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور سچی بات وہی ہے اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی۔ ہر بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کسی بات کا اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، اختلاف بھی کریں اور ایمان بھی باقی رہے۔ ایمان بچانا ہے تو نبی کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنی پڑے گی، اور اگر ان کی بات میں بھی کیڑے نکالنے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ سنا چکا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا محترم تھے، اور ایسی ہی بات امام مالک سے بھی منقول ہے،
تو حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جائے گا اور رد بھی کیا جائے گا، الا صاحب ھذا القبر، مگر اس قبر والی ہستی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ اور ایمان یہ بنانا چاہیے۔ لیکن ایک شرط میں بتا دوں، اور یہ باتیں صرف آپ کو مسودائی میں ملیں گی، یہ اللہ کے فضل سے بات کر رہا ہوں، وہ غرور و تکبر نہیں، اللہ پاک محفوظ فرمایا سب کو۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کبھی بھی دین کا مسئلہ سناتے وقت سننے والوں کی خوشنودی پیش نظر نہیں رکھی، ان کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، میرے سامنے حال رہتی ہے تو سچ سنا دیتا ہوں، کئی لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی ہوگی، لیکن کڑوی دوا بہت مفید ہوتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس لیے یہ شرط ہے کہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو حدیث کا نام دینا اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کو چلانا، اس کھوٹے سکے کو، وہ دین نہیں ہے۔ اور جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور حضور کی طرف منسوب کر کے اس کو چلاتے ہیں۔ اور اللہ محفوظ فرمائے، اب تو کوئی مستثنا نہیں رہا، سب طبقات میں یہ صورتحال جاری ہے۔ ہمارے ملک میں جتنے فرقے ہیں سب میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، الا من رحمہ اللہ، سوائے اس انسان کے جس پر اللہ کا خاص فضل ہو۔ موقع ملا تو پھر اس کی کچھ نشاندہی بھی کروں گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ساری آسمانی کتاب میں سب سے اونچے شان والی آیت ہے آیت الکرسی، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ آیت الکرسی کو اتنی بڑی شان کیوں مل گئی، یا قرآن کریم کی دیگر آیتوں یا سورتوں کو اتنا بڑا رتبہ کیوں دیا گیا، یا حدیث مبارکہ میں جو کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو دعائیہ کلمات ہیں، ان کی اتنی بڑی شان کیوں ہے، اس کا جواب آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اور اگر اتنی بار کہنے کے باوجود معلوم نہیں تو نہایت افسوسناک بات ہے۔ بخاری شریف حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، بلکہ حدیث کا جو متداول مجموعے ہیں اس میں پہلا درجہ اس کتاب کو دیا جاتا ہے، اور مسند حدیث پر پڑھانے والا جو شخص بخاری پڑھاتا ہے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، باقی حدیث کی کتاب میں پڑھانے والوں کو استاد الحدیث کہتے ہیں۔ جو بخاری کا استاد ہو تو اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے محاورات ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بخاری کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھائے وہ شیخ الحدیث نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ بخاری کے علاوہ دوسری کتاب پڑھنے والا زیادہ قابل اور لائق ہو اس آدمی سے جو شیخ الحدیث ہے۔ ہمارے استاد جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ بہت اونچی شان کے علماء میں سے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ ان کی کھال کے نیچے ہڈیاں نہیں ہیں، گوشت نہیں ہے، علم بھرا ہوا۔ اور یہ میں کوئی غلب عقیدت میں بات نہیں کر رہا، ایک طالب علم کو پتہ ہوتا ہے اپنے اساتذہ کا، لیکن جو جس میدان کا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ماہر کون ہے اور کون نہیں۔ ہماری زندگی بدو شعور سے، شعور کی آنکھ کھولی ہے تو اس پڑھنے پڑھانے میں لگ گئی ہے، دعویٰ کسی چیز کا بھی نہیں۔ لوگ تو علامے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں، مجھے تو ایک مولوی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کریم میرے سامنے، اس پر میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی
کچھ تعریفی کلمات کہتا ہے جو علم سے متعلق ہوتا ہے تو مجھے اندر ہی اندر تکلیف ہوتی، کیوں اپنے آپ کو میں اس کا اہل نہیں پاتا، لیکن جو کچھ کہتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کتاب دیکھ کر کہتا ہوں۔ تو مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی بخاری پڑھاتے تھے، پاکستان میں ان کا بخاری کا درس بہت مشہور تھا، شاید کہ پاکستان میں جتنے بھی محدث بخاری پڑھاتے تھے ان کے درس میں اتنا علم نہ بکھیرا جاتا ہو جتنا مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ملکہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن اسی جامعہ اشرفیہ میں ایک اور بزرگ تھے مولانا محمد رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کا، مسجد شہداء کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وہ میرے رشتہ دار بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے۔ یہاں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد تھے، یعنی ایک ہی مسند حدیث پر استاد اور شاگرد دونوں پڑھاتے ہیں، شاگرد بخاری پڑھا رہے ہیں اور استاد ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں، پاکستان ہندوستان کے سب مسلمہ جو بڑی شخصیتیں گزری ہیں وہ سب کے استاد تھے، اور سب کا عقیدہ یہ تھا کہ جو علم مولانا رسول خان صاحب کا تھا وہ ہندوستان پاکستان میں ان کی زندگی تک کسی عالم کا نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا خوبی، کم و بیش 100 سال تک انہوں نے پڑھایا ہے، 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ بہاولپور یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھایا ہے، 33 سال سے زیادہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھایا ہے، اتنا ہی عرصہ اورنٹیل کالج میں پڑھایا، اور اتنا ہی عرصہ یا اسے کم و بیش جامعہ اشرفیہ میں۔ اورنٹیل کالج سے باہر پنجاب یونیورسٹی بعد ایک بت آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک انگریز کا بت ہے، یہ بڑا فلسفے کا ماہر آدمی تھا، یہ پرنسپل تھا، سربراہ تھا اورنٹیل کالج کا، وہ فلسفے کے ماہرین کو ڈھونڈتا تھا، اور اس زمانے میں مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ سے بڑا منطق اور فلسفے کا امام کوئی نہیں تھا، تو بڑی چاہت سے پھر وہ لایا تھا یہاں پڑھانے کے لیے۔ مولانا رسول خان صاحب اسی جامعہ اشرفیہ کے استاد تھے، اور اسی کے مولانا ادریس صاحب بھی تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہمارے دونوں بزرگ ہیں، اور سر کے تاج، ان کی جوتی ہمارے سر کے تاج، لیکن جو علم مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ کا تھا وہ ان کے کسی شاگرد کو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شیخ الحدیث نہیں تھے، شیخ الحدیث ان کے شاگرد تھے۔ آیت الکرسی جو سب سے زیادہ شان والی آیت ہے، اس میں ایک دعویٰ ہے اور اس کے 10 دلائل۔ ہر دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عدالتوں کے اندر کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عدالتیں پھر اس کے ثبوت مانگتی ہیں، اپنے گواہوں کو لاؤ، اور گواہ جب پیش ہوتے ہیں اور ثقہ، ان کی شہادتیں ثقہ ہوتی ہیں تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، ورنہ رد کر دیا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ایک دعویٰ کیا، اللہ لا الہ الا ہو، میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کا معنی سمجھ چکے ہیں آپ، اور یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے آپ کے، خدا کرے کہ آپ کے رگ رگ میں، آپ کے خون کے اندر یہ مسئلہ شامل ہو جائے اور آپ کی طبیعت بن جائے کہ آپ جہاں بولیں تو اللہ کی توحید کی بات کر کے جائیں۔
تمام نبیوں کے قوموں کے ساتھ جو جھگڑے تھے وہ مسئلہ الہ پر تھے. نبی کہتے تھے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ کہ وہی الہ ہے کوئی اور الہ نہیں، یہ بات غلط ہے. وہ بھی الہ ہے اور بھی الہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نبیوں کے قوموں کے ساتھ جو تنازع تھے وہ مسئلہ الہ پر تھے. وہی کلمے کے اندر جو آپ الہ پڑھ دیں، لا الہ. یہ نہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے منکر تھے. ہر پڑھے لکھا انسان کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور جس کی تعلیم کم ہے وہ بھی سمجھ لے. دنیا میں کوئی مشرک اللہ کا منکر نہیں رہا. وہ مشرک تھے، منکر نہیں تھے. مشرک کا معنی یہ کہ اللہ کو مان کر اس کے کوئی شریک بناتے تھے، منکر نہیں تھے. آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان، آپ ہندوؤں سے ملتے ہوں گے، ملک کے اندر بھی ہندو موجود ہیں. پوچھ کر دیکھ لیں، کوئی ہندو اللہ کا منکر نہیں. مشرک ہے. انہوں نے دیوتا جو بنا رکھے ہیں ان کے مندروں کے اندر موجود ہیں، ان کی مورتیاں. میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. جو پرانے حضرات ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تو بہت کچھ دیکھا ہوگا. جو پاکستان میں پیدا ہو کر ہندوستان میں گئے ہیں انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گا. میں نے دہلی کے اندر جو سب سے بڑا ان کا مندر ہے، ایک برلا نام کا سیٹ تھا، اس نے بنایا ہے. اس کے اندر میں نے خوب تفصیل سے وہ مورتیاں دیکھی ہیں، ان کی دیویاں بھی اور دیوتا بھی، سب انسانی شکل میں، بڑی خوبصورت عورتوں کی شکل کے اندر زیور پہنائے ہوئے. اور مشرکین مکہ کے جتنے بت تھے وہ بھی سب انسانوں کے تھے. وہ انسانوں کو پوجتے تھے، یہ بھی انسانوں کو پوجتے، وہ بھی انسانوں کو پوجتے ہیں. نبی نے فرمایا لا الہ الا، یہ الہ نہیں، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے. یہ جھگڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں بھائی، لیکن یہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کو الہ مانتے آئے. تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے دلائل ہیں؟ 10 دلیلیں ہیں. پہلی دلیل الحی، آپ سن چکے ہیں اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ہی دائمی زندگی کا مالک ہے اور کوئی دائمی زندگی کا مالک نہیں. اس کا توڑ کوئی نہیں. یہ دلیل ایسی ہے اس کا توڑ کوئی نہیں. تو جب مضبوط دلائل کے ساتھ کسی دعوے کو ثابت کیا جائے گا تو پھر دعویٰ ثابت ہو جائے گا. دوسری دلیل تھی القیوم، وہی قیوم ہے، ساری دنیا کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے. یہ بھی آپ سن چکے ہیں. زمین و آسمان کس نے تھام رکھے ہیں؟ اللہ ہی نے تھام رکھے ہیں. آج تیسری دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. نیند کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہیں، اس کو اونگ کہتے ہیں. غفلت اس وقت شروع ہو جاتی ہے، اور جب پوری مکمل غفلت ہوتی ہے تو انسان نیند میں چلا جاتا ہے. اللہ نے اپنے الوہیت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ میں وہ ذات ہوں کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. میرے سوا جتنے بھی ہیں وہ اونگتے بھی ہیں اور نیند میں بھی چلے جاتے ہیں. کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے رتبے والا ہو، کتنی بڑی شان والا ہو، لیکن اس کو اونگ بھی آتی ہے اور نیند بھی. آپ یہ بتائیں سب سے بڑی شان والے کون ہیں؟
کون ہیں؟ انبیاء اکرام ہوتے ہیں سب سے بڑی شان والے، اور نبیوں میں سب سے بڑی شان والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی زندگی کا ایک واقعہ جو حدیث کی کتاب سے، حدیث مسلم شریف، ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا صحیحین، یعنی وہ دو کتابیں جن میں سب سے زیادہ صحیح روایتیں ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں اور پھر اس کی روشنی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل من غزوة خیبر سار لیلة حتى اذا ادرکہ الکرا عرس وقال لبلال اکلأ لنا اللیل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك فقال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها۔ اس حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ غزوہ خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ واپس لوٹے۔ چلتے چلتے رات کا سفر تھا، تقریباً نصف رات ہو گئی تو حدیث کے حتی اذا ادرکہ الکرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آنے لگی۔